شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 6 بیٹا اسلامیہ کی کتاب نکالیں، پیج نمبر 50 میں آ جائیں۔ چیپٹر کا نام ہے حقوق العباد۔ اسلام پتہ ہے آپ کو ایک جامع مکمل دین ہے، اس میں ہمارے لیے ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے، دیگر مخلوقات سے مختلف ہے، یعنی کہ دوسرے انسانوں سے مل کر رہنا پسند فرماتا ہے۔ اس طرح ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے جس میں ایک دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک انسان کی دوسرے انسان پہ کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلام نے ان حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا تاکہ معاشرے میں سکون پیدا ہو سکے، کیونکہ اکیلا شخص کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ایک اکیلے شخص کو ضرورت ہوتی ہے کسی یا مددگار کی، ٹھیک ہے نا، حامی اور مددگار ہو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسانی پیدا کرنے کے لیے، معاشرے میں رہنے کے لیے، مختلف تربیت دینے کے لیے اور رہنمائی کرنے کے لیے کچھ لوگوں کا گروپ بنا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو معاشرہ کہلاتا ہے۔ تو معاشرے میں رہتے کیا کیا اسلام نے ہر انسان کے ذمے 2 قسم کے حقوق بتائے ہیں۔ 2 طرح کے حقوق ہوتے ہیں۔ ایک پہلا حقوق ہے، یعنی کہ ایک وہ حقوق ہے جو انسان پر اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے ہے۔ ان حقوق کو حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق یہ ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مانتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کرے، اس میں کسی کو شریک نہ کرے، اس کے احکام مانے اور دل و جان سے عمل کرے۔ پہلا حق جو ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا اور دل سے اقرار کرنا اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جانا۔ پہلے آپ یہی مانیں گے نا، ہم پہ پہلا حق اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، مختلف طرح کی سہولیات دی ہے، آنکھیں دیکھنے کے لیے دیا ہے، کان سننے کے لیے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، ایک تندرست مکمل انسان بنا کے دنیا میں بھیجا، تو اس کا شکر ادا کرنا ہم پہ لازم ہے، ٹھیک ہے نا۔ شکر ادا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ حقوق اللہ کس طرح پورا کیا جاتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا شکر ادا کرنے کا ایک آسان طریقہ یہی ہے کہ نماز پڑھا جائے اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، دعائیں مانگے اور اس کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسرا جو آ جاتا ہے بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق میں کیا ہے؟ ایک دوسرے پہ لازم ہے، مل جل کے رہتے ہیں۔ مل جل کے رہنے کے بعد ہمیں جب اس معاشرے میں اتحاد، سکون اور محبت کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ اس میں اس طرح اتحاد، محبت، سکون پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے 1 سے 2 بندے ہوں۔ 1 سے 2 بندہ آپ کا کیا بناتا ہے؟ خاندان بناتا ہے۔ 2 بندے مل کے خاندان بناتے ہیں اور مختلف خاندان مل کے معاشرہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، خاوند بیوی، بچے، بہن، بھائی، عزیز و اقارب، ہمسائے، شہریوں اور دیگر انسان کے حقوق کی ذمہ داری کس طرح ہوتی ہے ہم پر لازم، کیونکہ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں، میں نے بتایا تھا پہلے بھی آپ کو کہ ہمیں کچھ ایسے رہنماؤں کی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے دل و جان سے، جو ہمیں چاہے اور ہمیں ایک ایک چیز کی تربیت دے اور ہمیں بتائے اچھے اور غلط کے بارے میں۔ تو ہمارے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہماری روحانی تربیت کرنے کے لیے استاد تو موجود ہیں۔ ہماری تربیت کیسے کرتے ہیں؟ ویسے دیکھا جائے تو پہلی تربیت ماں کی گود ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آپ کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں، جب آپ اپنی ضروریات کو بیان نہیں فرماتے، وہ آپ کی ضروریات کو سمجھتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اگر بڑے ہو گئے ہیں اور اپنا کام خود سے کر سکتے ہیں اور اتنے قابل ہو چکے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں، بہن بھائی کا خیال رکھ سکتے ہیں، آس پڑوس کا خیال رکھ سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان سب کے
خیال کو رکھیں, ان کا حق ادا کریں, کیونکہ ہم پر ان کا کچھ حق ہے وہ ضرور پورا کرنا چاہیے. یہی ہوتا ہے, یہی وہ جو حقوق ہے جو کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کہا جاتا ہے. اس کی اہمیت کیسی ہے؟ اسلام نے حقوق العباد پر بہت زور دیا ہے, کیونکہ انسانی معاشرے میں ہمیشہ ان حقوق کو ادا کرنے کی کوتاہی کی جاتی ہے. اس کو کوتاہی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بے چینی, ظلم, بے انصافی اور دوسرے سے نفرت, دشمنی کی صورت میں پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو نہ صرف اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے, نہ صرف اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے, بلکہ آپ کے آس پڑوس سے محلے دار یا آپ کے رشتہ داروں میں سے دور کہیں رشتہ داروں میں سے اگر آپ کے کوئی غریب ہے اور صاحب استطاعت نہیں ہے, بیمار ہے, ان کو ہماری ضرورت ہے اور آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ کر سکتے ہیں, آپ کے اندر اتنی طاقت ہمت موجود ہے, تو وہ یقیناً اس کی پرسی کریں, اس کی مدد کریں. ٹھیک ہے نا. اس طرح ہم ایک اچھے معاشرے کو جنم دیتے ہیں, کیونکہ ایک اچھا شخص ایک اچھے معاشرے کو جنم دیتا ہے. ایک اچھی عورت ایک اچھے گھر کو جنم دیتی ہے, اور ایک اچھا شخص ایک اچھے معاشرے کو جنم دے رہا ہوتا ہے. بندوں کے حقوق کی قسمیں کون کون سی ہیں؟ انسانی معاشرے میں بسنے والے بندوں سے ہمارے تعلقات مختلف ہیں, اس لیے ان کے حقوق بھی مختلف ہیں. بندوں کے حقوق میں والدین, بیوی, سب کے حقوق الگ الگ ہیں, لیکن سارے حقوق ہم پر لازم ہیں. ٹھیک ہے نا. پر مہمان ہے, اجنبی ہے, مسافر ہے, خادم ہے, غلام ہے, یتیم ہے, بیوہ ہے, معذور ہے اور مسافر, سب لوگ اس میں شامل ہیں. اسلام نے سب کے حقوق بتاتے ہوئے سب کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. والدین کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے؟ بندوں میں سے ہمارا سب سے قریبی تعلق والدین کا ہی ہے. والدین میں کون ہے؟ ماں اور باپ دونوں ہی ہیں. وہ ہماری پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں, ہماری پرورش تربیت میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. اس لیے ان کے بہت زیادہ حقوق ہیں, وہ ہماری توجہ کا مرکز ہیں. ان کے حقوق میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. ذرا سے بھی کوتاہی ہمارے لیے آخرت میں وبال جان بن سکتی ہے, کیونکہ اس میں ایک ایک چیز کی پکڑ ہے. قرآن کریم و حدیث میں والدین کے حقوق کو پورا کرنے کا سختی سے حکم دیا گیا ہے. ان کی جائز ضروریات پوری کرنی چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی اور سستی نہ کی جائے. والدین کی عزت و احترام ہر قوم, ہر مذہب, ہر مسلم میں مسلم ہے. پہلی امتوں کو بھی والدین کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تاکید سے ارشاد فرمایا ہے, اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ویسے تو والدین کا احترام ہر وقت ضروری ہے, لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, جسمانی لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کے عام مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے. ظاہر چڑچڑا پن, بیمار ہونے سے بہت زیادہ چڑچڑا پن ہو جاتا ہے, آواز میں سختی آ جاتی ہے اور ذرا سی بات میں ناراض ہونے لگتے ہیں. ان کے چڑچڑا پن کو پیدا ہونے کو ان کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور جب بوڑھے ہو جائیں نہایت والدین کے ساتھ نہایت صبر و تحمل دکھانا چاہیے, کیونکہ اس وقت تو غصہ آئے گا, لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر و تحمل کرنا ہے, اچھا برتاؤ کرنا ہے, انہیں جھڑکنا نہیں ہے اور نرم گفتگو استعمال کرنا ہے, کیونکہ آپ کا اخلاق آپ کی اچھی تربیت ہونے کا آئینہ دار ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ترجمہ ہے, اگر تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو نہیں. ٹھیک ہے نا. دھتکارو نہیں, اور ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرو. ہمیں چاہیے کہ ہم نے والدین کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں. اگر وہ دنیا میں نہیں ہے, انتقال فرما گئے, ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں. ان کی اولاد جو ہے کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک عطیہ ہے. اس صورت میں عطیہ ہے جب وہ نیک ہے, اپنے والدین کے لیے نیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے مختلف عبادتیں کرنے کے لیے. نہ صرف عبادتیں کرے بلکہ حقوق اللہ کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی پورے کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبی نے مختلف احادیث میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا سختی سے حکم دیا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ شخص ہلاک ہو جائے گا جس کی زندگی میں والدین ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور وہ شخص ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے. بے شمار احادیث میں ماں باپ کی خدمت کو جہاد میں شریک ہونے سے افضل اگر آپ جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں, جہاد میں جانا چاہتے ہیں, حصہ لینا چاہتے ہیں, اور آپ کے والدین میں سے کوئی بہت بوڑھا ہے, اس کو آپ کی ضرورت ہے, اس کی مدد آپ کو چاہیے, تو آپ کیا کریں گے؟ جہاد میں جانے سے رک جائیں, بلکہ اس کی خدمت کریں, اس والدین کی. تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اس سے بھی زیادہ دے گا, کیونکہ وہ اس سے زیادہ افضل ہے. والدین کی عزت و خدمت اولاد کا فرض ہے. ان کی نافرمانی, ان کی مالی مدد میں کوتاہی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. جو ماں باپ کی عزت خدمت کرتا ہے وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. جسے ماں باپ ناراض ہوں اسے دنیا آخرت میں سوائے رسوائی اور ذلت کی کچھ نہیں ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں.
اس کے علاوہ جب والدین کا حق آپ نے پورا کر دیا تو اولاد کے حقوق میں آ جائیں. اولاد کے حقوق جس طرح ماں باپ کے اولاد پر حقوق، اسی طرح اولاد کے بھی ماں باپ پر حقوق ہے. والدین کو بھی اولاد کے حقوق کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. والدین کو چاہیے کہ اولاد کی اپنی بساط کے مطابق اچھی طرح جسمانی پرورش کریں، ان کی خوراک، لباس اور دیگر جسمانی ضروریات کا پورا خیال رکھیں. جب وہ چھوٹے ہیں ان کو پتہ بتائیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اچھے لباس پہنائیں، اچھے خوراک دیں تاکہ وہ تندرست چاق و چوبند ہو سکے. اسی طرح ان کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرنا چاہیے. ان کو اپنے مالی استطاعت کے مطابق اچھے اسکولوں میں داخل کرائیں، ان کی ایک اچھی اخلاقی تربیت کریں، انہیں بیکار وقت ضائع کرنے سے منع کریں، انہیں بتائیں کیا صحیح ہے اور غلط. انہیں اچھی دینی تعلیم دلائیں تاکہ ان کی اخلاقی درستگی ہو. ان کی دنیاوی دینی تعلیم کا پورا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر انسان وفادار شہری اور مثالی مسلمان بن سکے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کی ہمراہ میرے پاس ہیں. ان میں سے ایک عورت کو کھانے کے لیے ایک کھجور دی. اس نے کھجور کو 2 برابر تقسیم کر کے اپنے دونوں بیٹیوں کو دے دیا اور خود نہ کھائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں اور ان کے ساتھ نیکی حسن سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے بچائے گا. یہ نہیں صرف اولاد میں، اگر اولاد میں نرینہ یہ بیٹوں ہی کی آپ بیٹوں کی حفاظت کریں، بیٹوں کی تربیت کریں، بیٹوں کا خیال رکھیں، نہیں بلکہ بیٹیوں کی خبر گیری کرنے والے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے اگر کوئی اس نے حسن سلوکی سے اور نیکی سے پیش آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا اور جنت الفردوس میں جگہ دے گا. اساتذہ کے حقوق کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں. اسلام میں اساتذہ کے بہت سارے حقوق ہیں. استاد کا درجہ باپ کے برابر یا اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبیین کا فرمان ہے کہ بہترین باپ وہ ہے جو تجھے تعلیم دیتا ہے. یعنی کہ بہترین باپ وہ باپ سے بھی بہتر ہے کیونکہ وہ آپ کو روحانی تربیت کر رہا ہے، روح کی پرورش کر رہا ہے آپ کی، اور وہ آپ کے لیے استاد جو ہے وہ قابل عزت محترم ہے. استاد کی عزت احترام ہم پر فرض ہے. ہمیں اساتذہ کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی نصیحت کو سننا چاہیے، ان کی ہدایت پہ عمل کرنا چاہیے. سب انبیاء کرام اپنی امتوں کے استاد تھے. سب انبیاء کرام کون تھے؟ اپنی امتیں، اپنی قوم کے کیا تھے؟ استاد تھے. انہوں نے ہمیں اچھی باتیں سکھائی تھی. اس لیے استاد کا مطلب یہ ہوتا ہے سکھانا، یہ اچھی باتوں بتانا اور اس پہ عمل کروانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبی نے فرمایا مجھے آپ لوگوں کی طرف استاد بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے. ان کی پوری عملی زندگی ایک زندگی کا نچوڑ ہے. وہ اگر ہم پڑھیں، سیکھیں اور سمجھیں تو یقیناً ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کا پورا احترام کریں، ان کی تعلیمات کو سنیں، ان پر عمل بھی کریں، ان کے ساتھ ادب سے پیش آئے اور ماں باپ کی طرح ان کا پورا خیال رکھیں. زندگی میں صرف وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں. اب آتے ہیں پڑوسیوں کے کیا کیا حقوق ہیں. ٹھیک ہے نا. اسلام میں ہمسایہ پڑوسی کی بہت سارے حقوق ہیں. پڑوسی رشتہ دار ہو یا عام آدمی ہو، ضروری نہیں ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، وہ عام آدمی بھی ہو سکتا ہے. مسلمان ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم بھی ہے کسی صورت میں بھی ان کا خیال، کیونکہ وہ آپ کا پڑوسی ہے. یہ سوچنا چاہیے رشتہ دار ہو یا نہ ہو، وہ عام بندہ ہی کیوں نہ ہو، مسلم ہو یا نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کا فرض ہے ہم پر. ہمارا کیا فرض ہے ان کا بھی خیال رکھیں کیونکہ وہ آپ کے پڑوسی ہیں. قرآن کریم میں پڑوسی کے حقوق کے بارے میں پورا کرنے کی تاکید کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبی نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے بارے میں بہت تاکید کی ہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہیں پڑوسی وراثت میں حصے دار نہ بن جائیں. اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، اتنا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ کچھ اچھا کھا رہے ہوں تو ان کو حصہ دیں، کوئی اچھا خیال رکھیں. اگر آپ کے پاس کم ہے، وہ چیز کم ہے اور آپ نے کوئی چیز کھائی ہے تو اگر اس کا کہتے ہیں چھلکا بھی باہر نہ پھینکے تاکہ اس کو پڑوسی کو اذر محسوس نہ ہو، تکلیف نہ ہو. اگر وہ صاحب حیثیت نہیں، وہ نہیں خرید سکتا تو چھوٹے بچے دیکھ کے اس کو تکلیف دیں گے کہ مجھے بھی یہ چاہیے، تو وہ آپ کی وجہ سے تکلیف میں آیا، وہ بچہ بھی اس کی وجہ سے تکلیف میں آیا کہ اس کو وہی چیز چاہیے جو اس نے سامنے چھلکا دیکھا تھا، پڑا ہوا دیکھا تھا. اس لیے کہا جاتا ہے اس بات کا خاص خیال ہے، کوشش کریں ان کو دیں، تھوڑا سا اپنے پاس جو چیز ہے اس کو دیں. اگر بہت کم چیزیں نہیں دے سکتے ہیں آپ تو اس کو چھلکا باہر نہ پھینکے جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو، دل آزاری ہو ان کی. ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم پڑوسی کے بھی وہی حقوق بتائے جو ایک مسلمان پڑوسی کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہودی پڑوسی کا بھی بہت خیال رکھتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم بھی
پڑوسیوں کی کس طرح خیال رکھتے تھے, ان کی تکلیفوں میں ان کا ساتھ دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. کہا جاتا ہے کہ آپ نے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے سختی سے منع فرمایا ہے, بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نے 3 بار فرمایا وہ مسلمان نہیں. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں جس کا پڑوسی اس کی زیادتیوں سے محفوظ نہ ہو. یعنی یہ بات انہوں نے تاکید کر کے 3 مرتبہ, کسی چیز پر زور دینا ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 مرتبہ فرمایا کرتے تھے. تو انہوں نے 3 دفعہ یہ کہا کہ وہ شخص مسلمان نہیں جس کا پڑوسی اس کی زیادتیوں سے, اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کا پورا خیال رکھیں. ضروری نہیں کہ تکلیف اذا صرف اور صرف آپ نے اذا جو پہنچائی ہے وہ کسی کو تکلیف دے کر یا ظلم کر کے شدت کر کے, بلکہ زبان سے بھی آپ کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں. تو بہتر یہی ہے اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں اور اچھی تربیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی کو زبان سے بھی الٹی سیدھی باتیں نہ کہیں. ٹھیک ہے نا. اس کی خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہو, اس کی دلجوئی کریں, اور اللہ تعالیٰ کو اگر آپ راضی کرنا چاہتے ہیں, جہاں حقوق اللہ ادا کرنا چاہتے ہیں, تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق بھی مکمل طور پہ پوری کریں.